اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم ماہ ذی الحج کے حوالے سے بات کریں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم یہاں ذی الحج کے مہینے کے متعلق کچھ فائدہ مند چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ انسان کو زندگی میں ایک اور ایسا موقع مل جانا جس میں انسان اللہ کی عبادت کر سکے، کسی نعمت سے کم نہیں۔ ہمیں نعمتوں کو پا کر کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں دیا ہے، سورہ الضحیٰ آیت نمبر 11 میں، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرتے رہو۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ دیکھیں یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا۔ آپ نے وہ حدیث کا مفہوم تو سنا ہوگا کہ قیامت کے دن بندہ مومن کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں گے جب تک وہ ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے۔ عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں صرف کی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا۔ آج الحمدللہ میرے اور آپ کے پاس زندگی کی سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے۔ داؤد علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پورے فیملی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہدایت دی اور فرمایا اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود عمل کرو شکر کے درجے پر۔ دیکھیے اگر شکر کے درجے پر عمل ہوتا ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نعمت اللہ کے خلاف استعمال نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم بھی ایسے اعمال کریں جو شکر کے درجات پر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں ایسے اوقات دیے جس میں عمل کرنا سب سے زیادہ اجر کا باعث ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں ہر رات تیسرے پہر تہجد کا وقت مل جانا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، پھر خود سوال کرتے ہیں کوئی مجھ سے مانگنے والا جو میں عطا کروں۔ پھر انہی 24 گھنٹوں میں فجر اور عصر کا وقت بہت قیمتی ہے۔ اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے۔ پھر ہفتے میں پیر اور جمعرات کا دن، کہ اس کے بارے میں حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں انہی دنوں میں اسی 7 دن میں جمعے کا دن بہت بابرکت ہے، اور اس کی گھڑی کے لیے ایک گھڑی کے بارے میں آتا ہے کہ دعا رد نہیں ہوتی۔ پھر ایام 20 ہیں پورے مہینے، 13، 14 اور 15۔ اس میں روزے رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پانا، اور اسی طرح ماہ مبارک کا پورا مہینہ ہمارے لیے باعث اجر اور ثواب ہے۔ پھر شوال کے 6 روزے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے یہ 6 روزے رکھے اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھے۔ اسی طرح ذی الحج کے پہلے 10 دن، پہلا عشرہ، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ دیکھیں حج جیسی عبادت جو ہے وہ اینول ریلیجیس گیدرنگ میں سے سب سے بڑی گیدرنگ ہے جو مسلمانوں کے حصے میں آئی۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ یہ ایک فرض عبادت ہے لیکن صرف ان لوگوں پر جو استطاعت رکھتے ہیں، صاحب مقدرت ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حج کا ہر منسک ابراہیم علیہ السلام سے کنیکٹڈ ہے۔ سب سے اہم چیز جو 3 چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں بہت نمایاں ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے ہم دیکھیں کہ سب سے پہلے اہم جو چیز ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی میں جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ان کی عقل کا استعمال ہے۔ دیکھیں شرک کے اس معاشرے میں ابراہیم علیہ السلام آنکھ کھولتے ہیں۔ ایز اے ینگ بوائے وہ خود سے سوال کرتے ہیں کہ اس کائنات کا رب ایسا ہے جو نہ ڈوبتا ہے نہ چھپ جاتا ہے۔ خود کو جھنجھوڑتے ہیں، رب کو تلاش کرتے ہیں۔ میرے بہنوں آج مجھے اور آپ کو بھی، ہمیں ہماری یوتھ کو رب کی معرفت حاصل کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہم کیا کریں؟ اپنا توکل بڑھائیں، ہر کام کو منسوخ کریں کہ اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے، اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں انہوں نے اللہ پر توکل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید جیسی نعمت عطا کی۔ پھر ہم دیکھیں دوسری بڑی خوبی جو ابراہیم علیہ السلام کے اندر کہ معاشرے میں اس چیز کو، یہ اس حق کو لے کر باہر نکلے، حق کو لے کر ایک جگہ نہیں بیٹھے،
بلکہ کیا عام کیا حق کے پیغام کو۔ یاد رکھیے کہ حق کی مخالفت یقینی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کی خاطر اسٹینڈ لیں اور اللہ ہماری رہنمائی نہ کرے۔ اس کی زندہ مثال ہمارے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے بخیر خوبی باہر آ جانا ہے۔ اس سے ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ آج ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ہم جو ہے نا حق پہ جمے رہیں گے، حق کو نہیں چھوڑیں گے، نہ عمل سے، نہ زبان سے، نہ آرائش سے، نہ زیبائش سے، نہ ہی لوگوں کے خوف سے۔ کوئی چیز حق کے راستے میں رکاوٹ نہ ہو۔ پھر تیسری اور اہم خوبی ابراہیم علیہ السلام کی دیکھیے کہ اپنی ریلیجیس فریڈم کے لیے انہوں نے ہجرت کی، وہ جگہ چھوڑ دی انہوں نے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے صرف 2 سپورٹرز تھے، ایک آپ علیہ السلام کی بیوی سارہ اور آپ علیہ السلام کے بھتیجے لوط علیہ السلام۔ یہ اسلام کے نام کی پہلی ہجرت تھی۔ آپ کی اور میری ہجرت بھی ان تمام چیزوں سے ہونی چاہیے جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ ہم اللہ کی نافرمانیوں میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے، لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے خود کو گناہوں سے دور رکھیں گے، الگ رکھیں گے۔ یہ جو اسلام ہے نا میری بہنوں، یہ ہمارے 5 فٹ کے جسم پر نظر آنا چاہیے۔ ہماری گفتگو اور ہمارے معاملات ہی تو ہمارا دین ہے، اس میں نظر آنا چاہیے ہمارا اسلام۔ اور یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ خلوص دل سے نیت کریں اور عمل میں اخلاص پیدا کریں۔ ہر کام کرنے سے پہلے خود کو ٹٹولیں، کس کے لیے کرنے جا رہی ہوں، کس کو خوش کرنا مقصود ہے۔ جب اللہ کی ذات ہو جائے گی تو انشاءاللہ یہی وحدانیت ہمارے اندر بھی آئے گی۔ اس ماہ مبارک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے کون سے امور ہیں جو ہمیں کرنے ہیں۔ سب سے پہلے یہ وہ واحد عشرہ ہے جس میں 1 سے زائد ہمیں عبادات کا موقع ملتا ہے۔ صرف ایک عبادت نہیں کہ ہم صرف نماز کی طرف اہمیت دیں، صرف اذکار کی طرف، وہ عشرہ ہے جس میں ہمیں 1 سے زیادہ عبادات کا موقع ملتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ماہ مبارک شروع ہونے سے پہلے پلاننگ کیجیے۔ پلاننگ کیوں ضروری ہے؟ آج میرے پاس یہ موقع ہے، میں نہیں اس بات کی شیورٹی رکھتی کہ آئندہ میرے پاس ہوگا، کل کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے پاس ہے یا نہیں۔ اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ روٹین کے کام کافی نہیں ہیں، کیونکہ دیکھیں ان دنوں کا سب سے افضل عمل جو ہے نا وہ اعمال میں قربانی اور اقوال میں تسبیحات ہیں۔ یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ ہمیں مزید کی توفیق دے، اور صرف 10 دن نہیں، پورے سال اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کا ہم یہ معمول دیکھتے ہیں کہ وہ ان دنوں بازار کی طرف نکل جاتے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کی طرف نکل جاتے اور اونچی آواز سے تکبیرات پڑھتے۔ اسلاف نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر پڑھتے، عورتیں بھی تکبیر پڑھتی۔ اس ماہ مبارک کی ہم پہلی عبادت کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ اذکار کی پابندی ہے، کثرت سے تسبیح کرنا، تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا، تحمید الحمدللہ کہنا، تکبیر اللہ اکبر کہنا۔ منیمم سے شروع کریں، 2 رکعت سے شروع کریں، میکسیمم جتنی آپ کی طاقت ہے اتنی پڑھیں۔ اللہ سے سوال کریں، توبہ کریں، اس سے معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے سوال کر کے۔ تیسری عبادت ہم دیکھتے ہیں کہ کثرت سے صدقہ کریں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ان دنوں میں نیکیاں اللہ کو خاص محبوب ہیں۔ دعائیں کثرت سے مانگیں، ہر لمحے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ سب سے ضروری چیز اپنے غصے کو کنٹرول میں کرنے کی دعا مانگیں، کیونکہ دیکھیے غصے کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، ایسے غصہ انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو، اپنے غصے کو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ کیا ہو، آپ کے کنٹرول میں ہو جائے۔ پھر بزرگوں کی خدمت کر کے دعا لیں، ان سے بچوں سے کی خدمت کر کے
ان سے دعا حاصل کریں، ان کو اچھی چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھا دیں، ان کو اچھے اخلاق ان کے اندر ڈالیں۔ پھر چوتھی عبادت جو ہے وہ روزہ ہے۔ روزے کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی پلاننگ یہ کرنی ہے کہ کوشش کریں کہ آپ 9 دن پہلی تاریخ سے 9 تاریخ تک روزے کی نیت کیجیے، اور اگر کوئی طاقت نہ رکھتا ہو تو یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھے، 9 ذی الحج کا۔ کیونکہ دیکھیے روزے کے نفل روزے کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ بندے کو روزے کا اجر وہ دے گا جو اسے خوش کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں۔ اور ایک نفل روزے کے بارے میں آتا ہے کہ 70 سال کی مسافت بھر جہنم سے دوری ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے یوم عرفہ کا روزہ انسان کے 1 سال کے گزشتہ اور 1 سال کے آئندہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ عرفہ کے دن کا روزہ صرف روزہ ہی خاص نہیں ہے، اس دن 9 ذی الحج کا دعائیں بھی خاص ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح الجامع کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے مقام پر آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ساری اولاد کو نکالا اور اپنے سامنے پھیلایا، اس طرح کہ وہ ذرات کی مانند پھیلائے گئے۔ پھر مالک ملک نے کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور یہ کام یوم عرفہ کے دن ہوا۔ جامع الترمذی کی روایت ہے، حدیث کا مفہوم ہے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے جسے میں نے بھی کیا اور مجھ سے پہلے انبیاء نے بھی، وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اب مجھے اور آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم نے عرفہ کے دن کون سی دعا پڑھنی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور انبیاء علیہ السلام نے پڑھی۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ سے بڑھ کر کوئی دن افضل نہیں جس میں اللہ ذوالجلال اپنے بندوں کو آگ سے آزاد کرتے ہیں، خصوصی طور پر اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی گردنوں کو بھی، ہمارے لواحقین کو، ہمارے مرحومین کی گردنوں کو آگ سے آزاد کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اور وہ حدیث کا مفہوم تو آپ نے سنا ہوگا کہ شیطان اپنے سر کو خاک آلود کرتا ہے اس دن جمعیت کو دیکھ کر۔ پھر ایک تھوڑا سا کنفیوژن ہم اپنی دور کر لیں کہ عرفہ کے دن کا روزہ کب رکھیں۔ یاد رکھیے شریعت نے اس کے متعلق یعنی سورج اور چاند کے طلوع ہونے کا حکم لگایا ہے۔ کیا ہے کہ روزہ رکھو بھی چاند دیکھ کر اور عید مناؤ بھی چاند دیکھ کر۔ تو ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اسی کا 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں گے۔ ہاں اگر آپ کو مزید اجر طلب کرنا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، 8 اور 9 کا ملا کر جوڑا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ پھر 5ویں عبادت جو اس پورے ماہ کی روح ہے وہ قربانی ہے۔ قربانی قرب سے ہے اور قرب کے معنی قریب ہو جانا۔ دیکھیں ذی الحج کے مہینے کی جو قربانی کی روح ہے وہ کیا ہے اصل میں آپ دیکھیں تو، کہ اپنی پسندیدہ محبوب ترین چیز رب کو دے دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا، انسان کے لیے اولاد سے بڑھ کر کوئی پسندیدہ اور محبوب چیز نہیں ہوتی، وہ دے دی اللہ کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی دعا کرنی کہ اللہ یہ نیت کیجئے کہ اللہ جب ہم آپ کی راہ میں ہمیں کچھ پیش کرنا پڑے تو ہمارا دل بھی اس سوچ کے ساتھ ہی خوش ہو جائے کہ آپ نے ہمیں چنا۔ اور دیکھیے قربانی سنت ابراہیمی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی زندگی میں 10 سال لگاتار قربانی کی، یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب عمل بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈھا قربان کیا اپنی طرف سے، اپنی ازواج کی طرف سے اور تمام مرحومین کی طرف سے۔ آج کے پرفتن دور میں ہمیں جس احتیاط کی ضرورت ہے اسے ضرور ذہن نشین رکھیے کہ قربانی خریدتے وقت خریدنے سے لے کر قربانی تک کوئی ریاکاری اس جانور کے ساتھ ہمارے دل میں داخل نہ ہو، ہمارا مقصد مقابلہ نہ ہو۔ جب ہمارے گھر والے خریداری کے لیے جائیں، ہمارے مرد حضرات، تو ہم خواتین یہ کر سکتے ہیں کہ 2 نفل حاجت کے پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لیجئے، ہمارے مال کو قبول کر لیجئے۔
اور زیادہ بالوں والا جانور خریدا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ فربا اور زیادہ بالوں والا جانور کی قربانی کرو، کیونکہ یہ تمہیں پل صراط پار کروائے گا اور ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ پھر دیکھیے جانور کی بھوک، پیاس اور آرام کا خیال رکھا جائے۔ پھر یہ دیکھیے کہ ذبح کرتے ہوئے ایسے اوزار نہ استعمال کیے جائیں جس سے جانور کو تکلیف پہنچے۔ اچھی طرح دھار والے اوزار استعمال کیے جائیں۔ پھر جانور کا کوئی عضو نہ بیچا جائے۔ مثال کے طور پر قصاب سے یہ طے نہ کیا جائے کہ اجرت کے بدلے آپ اس کا کوئی جانور کے سری، پائے یا کھال آپ دے دیں گے اور اجرت میں کمی بھی کر لیں گے۔ ایسا نہیں کیا جائے، کیونکہ دیکھیں نیت ہی پہنچتی ہے اللہ کو جانور کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، تو نیت پہنچتی ہے ہماری۔ پھر دیکھیے گوشت کی تقسیم میں بھی انسان کو انصاف سے کام لینا چاہیے۔ بہترین تقسیم کیا ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں، غریب مساکین کو دیں اور اپنے گھر کے لیے رکھیں۔ اور یاد رکھیں قربانی کے پیچھے محبت ہے اور محبت کے پیچھے قربانی۔ اگر رات کو ایک ماں اٹھتی ہے اپنے بچے کے رونے کی آواز سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی نیند کی قربانی دے رہی ہے اپنی محبت کے پیچھے۔ اور اسی طرح اللہ اپنے بندوں سے اتنا ہی محبت کرتا ہے، اس محبت کا بھی خیال کریں کہ اس محبت کو ہمیں پانا ہے۔ اللہ ہم سے قبول فرمائے، ہر خدمت کو اور بہترین بدل ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے اور ہماری نیکیوں کو آخرت کے لیے ذخیرہ فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید علم عطا فرمائے، درست علم کے ساتھ جوڑے۔ اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو دین کی خدمت کے لیے چن لے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ذریعے سے ہمیں سرخرو فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔